اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ نحل مکھی کو کہتے ہیں جو شہد بناتے ہیں، شہد کی مکھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن میں ایک آیت ہے اور اسی کی نسبت سے، اسی کی طرف اشارے سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر یعنی باقی دلائل کے ساتھ جو قرآن کے رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہو جانے پر کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا سورتوں کے ناموں کے بارے میں اتفاق ہے، ورنہ جتنی لڑائیاں ہیں نا مسلمانوں میں، تو سنیوں نے اور نام رکھے ہوتے تو شیعوں نے اور نام رکھے ہوتے سورتوں کو، جہاں جہاں موقع ملتا۔ لیکن اللہ نے یہ ایسا احسان کیا ہے کہ اس قرآن کے بارے میں جو آج موجود ہے امت کے پاس، وہ اس پر اتفاق ہے۔ اگرچہ دونوں کی کتابوں میں تحریف والی باتیں ہیں، لیکن جو دلائل عدم تحریف کے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو انسان لفٹ نہیں کرا، مگر یہ کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے اور وہ اسلام کی جڑ کو مخدوش کرنا چاہتا ہے، وہ پھر جیسے اللہ کہتا ہے نا، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ چیزوں کی طرف، غیر واضح چیزوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ فتنہ کریں، تاکہ خرابی کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ چند منٹ ہیں اور ہم اس سورت کی چند آیات کو ضرور پڑھیں گے، اور ہم نے تو آپ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنا ختم کریں نا، اگر کسی سورت پہ اینڈ کر رہے ہیں، اگلی سورت بھی تھوڑی سی شروع کر دیں، تاکہ اور اس میں نیت کیا ہو، ہم نے ختم نہیں کیا، ہم جاری ہے کام، یعنی قرآن کے ساتھ ہمارا کنیکشن جاری ہے۔ لہذا اگر پورا قرآن آپ پڑھ رہے ہو تو جب آپ کہیں مثلا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، فوراً کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، چند آیات پڑھ لیں اور اس نیت سے کہ یا اللہ ہم کنیکٹڈ ہیں قرآن سے، کوئی ہم نے ختم کر کے چھوڑ نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسی حالت میں بندہ دنیا سے چلا بھی جائے تو مومن کی نیت اور ارادے کا بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ادا کر دے اور اس کو قرآن سے کنیکٹڈ لوگوں میں شمار فرما لے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ یہ اس صورت کی آیات اور اس کے مضامین بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور زمانہ وہ ہے کہ جب ظلم و ستم، البتہ مکے میں معمولاً ظلم و ستم عروج پہ ہی رہا ہے، یعنی اوپر ہی جاتا رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ موقع آ گیا کہ اللہ نے نبی سے فرمایا کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد کہ اے رسول اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، یعنی یہ تو اپنی گندگی سے باز نہیں آ رہے، اپنے مظالم سے
لیکن آپ کی جو بڑی سپورٹس تھی وہ جن کو قرآن نے خود پناہ اور سپورٹ کہا ہوا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ کون ہے پناہ؟ پہلے جناب عبد المطلب، اور ان کی وفات کے بعد، والد تو پہلے ہی چلے گئے تھے، ان کی وفات کے بعد زیادہ تر جو رسول اللہ کی پناہ گاہ رہے ہیں وہ بلا شک و شبہ جناب ابو طالب ہیں۔ تو یہ دونوں ہستیاں بھی جب دنیا سے گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اس سرزمین سے ہجرت کر دیں۔ اگرچہ بہت محبت تھی رسول اللہ کو مکہ سے، لیکن دین سے زیادہ نہیں تھی۔ تو دین کو چونکہ مدینہ والے ویلکم کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا، اور اس طرح چھوڑا، دیکھیں دین کی اہمیت کتنی تھی، اس طرح چھوڑا کہ پھر بعد میں فتح بھی ہو گیا تو مکے میں قیام نہیں کیا، مکے میں سکونت اختیار نہیں کی، واپس مدینہ چلے گئے اور مدینہ ہی کو اپنا وطن قرار دیا۔ اپنے اس عمل سے بھی اللہ کے رسول نے یہ ثابت کیا کہ ہجرت وہ ہوتی ہے جو دین کی خاطر ہو، ہجرت وہ نہیں ہوتی کہ جو کسی اور معیار کے تحت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب بندہ جا رہا ہو مثلا پیسے کے لیے اور کہے ہم ہجرت کر رہے ہیں یہاں سے، تو وہ بھی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہو، جس کی ہجرت کسی عیاشی کے لیے ہو، جس کی ہجرت دنیا مال کے لیے ہو، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، وہ جو میں ہجرت کر رہا ہوں لفظ وہ والا یوز کر کے اور ادھر کر لے، ٹھیک ہے نا؟ جو نیت ہے اسی کھاتے کی ہجرت لکھی بھی جائے گی کہ تم کس لیے گئے۔ اور بعض لوگ تو دنیا کے لیے بڑے آرام سے دین پر کمپرومائز کر لیتے۔ تو اس صورت کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت نازل ہوا جب کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اسی میں وہ آیت بھی ہے جس سے تقیہ کا حکم آیا تھا کہ جب عمار یاسر کو بری طرح مار رہے تھے اور ان کے منہ سے چند الفاظ نکل گئے اس اپنی جان بچانے کے لیے، تو اللہ نے، اور بعد میں رو رہے تھے جناب عمار کہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، اور شرمندہ تھے اور انتہائی بری حالت تھی، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اس پر کوئی گرفت نہیں۔ تب عمار جو تھے وہ مطمئن ہوئے۔ تقیہ کی آیت یہ بھی کہاں پر نازل ہوئی؟ مثلا مکہ میں، اور دیگر بہت ساری آیات اس صورت۔ آغاز کرتے ہیں اس کا سورۃ النحل، پہلی آیت، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ رحمان رحیم یعنی عام رحمتوں والے اور خاص اور دائمی رحمتوں والے اللہ کے نام سے۔ جو میں عرض کر رہا تھا صورتوں کے نام بھی جو موجود ہیں یہ بھی البتہ روایات بھی ہیں کہ اللہ کے نبی نے نام رکھوایا تھا، اس کا یہ نام ہے۔ خود فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی شروع میں ہے، یہ خود بتا رہا ہے رسول اللہ نے شروع میں رکھوائی۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا حکم تو تم جلدی نہ کرو۔ اب دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس اللہ کے حکم آنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو قرآن جب فرماتا ہے کہ آپ انتظار کیجئے جب تک اللہ کا امر نہ آ جائے، ان کے بارے میں جن قوموں پہ عذاب آئے وہاں بھی کہا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو عذاب کے ساتھ ہی اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر جس قوم کی طرف رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا ان پر ایسا کوئی عذاب نہیں آیا کہ جو ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ ہاں اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی، طاقتور ہوئے، ان کو کفار کو شکست ہو گئی اور رسول اللہ یعنی کو حکومت مل گئی، دین اسلام حاوی ہو گیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر یعنی یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے انسان کے ذہن میں جاتا ہے کہ اگر اس امر آنے سے مراد رسول اللہ کی قوم کے بارے میں وہ ہے کہ جو پچھلی قوموں کے بارے میں ہوتا تھا کہ عذاب آ رہا ہے،
تو وہ تو عذاب ایسا کوئی نہیں آیا کہ جس سے نام و نشان مٹ جائے. تو لہٰذا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سے مراد دین اسلام کے مسلط ہونے کا فیصلہ ہے. اور اس دور کا آغاز کس حکم سے ہو رہا ہے؟ ہجرت کے حکم سے. ہجرت کے حکم سے. یعنی کافر جو کہہ رہے ہیں، آپ سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ اور تانے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم کمزور ہو اور تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے اور مذاق اڑاتے ہیں آپ پر ایمان لانے والوں کا بھی، ان سے آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امر آ چکا ہے، جلدی نہ کرو، ان قریب اللہ دکھائے گا کون طاقتور ہے اور کون کمزور ہے، کس کو فتح ملتی ہے اور کون شکست کھاتا ہے. اس دور کا جو آغاز ہوا ہے وہ ہجرت سے آغاز ہوا. لہٰذا بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس اللہ کے امر آنے سے مراد کوئی عذاب کا حکم تو نہیں آیا، چونکہ بڑا عذاب کوئی نہیں آیا اس قوم پر، بلکہ یہ اللہ کا امر اب وہ امر ہے کہ جس کے بعد اب اسلام طاقت کی طرف جائے گا. اب مصیبتوں کا دور جو ہے مکے والا یہ ختم ہو رہا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ گیا پس تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جنہیں تم اس کے ساتھ شریک بنا رہے. وہ پاک ہے اور اسی کی دعوت غلبہ پائے گی تمہارے شرک پر. اور اس نے یہ اب حکم صادر گویا کہ کر دیا ہے. بعض تفاسیر میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے رجحان کس بات کی طرف کی ہے؟ وہی اللہ کے عذاب کی طرف. اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے عذاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کی شکست. وہ بھی بات اپنی جگہ پہ بالکل غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کر جائیں اور پھر وہاں سے اسلام کی تقویت کا دور کا آغاز ہوتا ہے، وہ بات بھی اپنی جگہ پر وزن رکھتی ہے. آیت نمبر 2، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ہر عیب سے پاک ہے اور وہ بلند ہے ان تمام باتوں سے جو تم ان کے ساتھ اور ان تمام چیزوں سے کہ جنہیں تم اس کا شریک بنا رہے ہو. اور وہ کیا کرتا ہے؟ آیت نمبر 2، ينزل الملائکۃ بالروح، وہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ. اب یہاں پہ روح سے مراد فرشتہ نہیں ہے، روح القدس یعنی فرشتہ مراد لے وہ نہیں ہے. فرشتوں کو ایک روح کے ساتھ بھیجتا ہے. اللہ نے خود وحی کو روح کہا ہے قرآن میں. سورہ شورا کی ظاہراً آخر سے تیسری آیت ہے، وہاں پہ کیا فرمایا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی ہے. یا روح سے مراد کیا ہے؟ وحی کو کیوں روح کہا گیا؟ جیسے انسان کے بدن میں روح ہو تو زندہ رہتا ہے، کام کرتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرے مردہ معاشرے کو بظاہر زندہ لیکن اللہ کی نظروں میں مردہ، اللہ سے کٹے ہوئے لوگ، ان کو جو چیز زندہ کرتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ بھی روح کا کام کرتی ہے. یعنی وحی گویا کہ وہ روح ہے جو معاشرے کو دوبارہ زندہ کرتی ہے آ کر، اور رسول کے ذریعے وہ وحی آتی ہے. بس وحی کو روح کیوں کہا گیا؟ چونکہ یہ زندہ کرتی ہے، یہ انسانوں کو مخلوق کو خالق سے جوڑ دیتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. یہ کس کو جواب ہے؟ وہ جو کہتے تھے ہم میں سے رسول کیوں نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تم بتاؤ کہ نبی کس کو ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے
کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو نبی اللہ کو پتہ ہے کون کس میں قابلیت ہے، یا تم بتاؤ گے کہ جن کا معیار یہ ہے کہ پیسے آ گئے تو بندہ زبردست ہے، پیسے نہ ہوئے تو وہی بندہ تمہاری نظروں میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ یہ جواب دیا جا رہا ہے، یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، ایک تو جو تم کہہ رہے ہو کوئی فرشتہ نہیں آتا، ہم بتا رہے ہیں فرشتے آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے فرشتوں کو، نازل کرتا ہے وحی دے کر اپنے حکم سے، لیکن اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور وہ کام کیا کرنا ہے، تو حکم کیا ہوتا ہے وحی میں، ان انذروا، یہ کہ تم خبردار کر دو، یہ انذروا وہی نذیر والا ہے، بشیرن و نذیرا، ان انذروا یہ کہ تم خبردار کر دو، کیا خبردار کر دو، انہو لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، یعنی اللہ یہ پیغام دے کے بھیجتا ہے کہ میری طرف سے خبردار کر دو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاتقون، پس میری نافرمانیوں سے بچیں، میرے ساتھ شریک بنانے سے بچیں، تقوی ہے، پس تقوی اختیار کریں، فاتقونی، میرا تقوی اختیار کریں، یعنی ہر چیز جو میرے غضب کا شکار بنا دے گی اس سے بچیں، جو برے انجام کی طرف لے جائے گی اس سے بچیں، اور اس کی بنیاد کہاں سے رکھی جاتی ہے، اللہ الہ الا انا، یہاں سے سٹارٹ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے یعنی اللہ کے، فاتقون، پھر اللہ اپنا تعارف کرتا ہے، کون ہے یہ، توجہ کیجیے، آیت نمبر 3، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا، برحق یعنی بمقصد، بے مقصد نہیں، بےہودہ نہیں، تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے ان سے جو یہ شرک کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی یہ اپنے تعارف کے طور پر کیا فرما رہا ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ اے رسول جب آپ ان سے پوچھیں گے، ہم آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا قرآن میں، کہ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے تو یہ کیا کہیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یقیناً جواب میں کہیں گے اللہ نے۔ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، اللہ ہے۔ اب اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ نہیں اللہ بھی خالق ہے اور کوئی اور بھی مثلا جس طرح اللہ خالق ہے وہ بھی خالق ہے، پرابلم۔ تعالی، آیت کیا کہہ رہی ہے، تعالی عما یشرکون، تم کہو جس طرح خدا خالق ہے اس معنی میں کوئی اور بھی خالق ہے، اس طرح وہ بھی خلق کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ہوا ہے کہ کیا انہوں نے جنہیں یہ اللہ کے سوا بنا رہے ہیں، کیا انہوں نے بھی کچھ مخلوقات خلق کی ہیں کہ اب ان کے پر مکس اپ ہو گیا کہ کون سی خلق، کون سی مخلوق کس کی مخلوق ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حد تک وضاحت فرمائی ہے کہ اس سارے جہان کو، اور اللہ خالق کل شے، اللہ خالق ہے کس کا، ہر چیز کا، اللہ خالق کل شے، لیکن بیماری پھر بھی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے چیزیں گھڑ لی جاتی ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے بلند تر ہے۔ خلق الانسان، آیت نمبر 4، پورے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا، اور اب چونکہ اصل میں وہی انسان کی طرف آ رہی ہے تو انسان سے بات ہو رہی ہے کہ تم جو مخالفت کر رہے ہو ہمارے رسول کی، ہمارے پیغام کی، آسمانوں اور زمین کے خالق کے ساتھ شریک بناتے ہو، اور آسمانوں اور زمین کا خالق کا وہ اپنی خلقت تو دیکھو، تمہارا خالق بھی وہی ہے، اور خلق کس سے کیا ہے تمہیں، خلق الانسان من نطفۃ، اس نے خلق کیا انسان کو ایک بوند سے، نطفہ ایک قطرہ، ایک بوند، اور کہیں پہ فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک گھٹیا سے پانی سے پیدا نہیں کیا، اور اس کا بھی یہ ایک خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو
خلق کیا ایک نطفے سے، یعنی اوقات دیکھو، سٹارٹ دیکھو، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر اچانک یہ حضرت انسان جھگڑالو، اور وہ بھی کھل کے جھگڑا اللہ کے بارے میں، اکڑنا اور اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کے دین کی مخالفت میں دلائل گھڑنا، سازشیں کرنا، جنگیں مسلط کر دینا، یہ ایک نطفے سے خلق ہوا کام کیا کرتا ہے۔ یہاں پر نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ فرمایا انسان کی حالت دیکھو اور اللہ سے جھگڑا دیکھو، دلیلیں دیکھو، اس کی سٹائل دیکھو، اس کا تکبر دیکھو۔ اولہ نطفۃ، یہ جو اللہ کے بارے میں باتیں بنا رہا ہے، اکڑ رہا ہے زمین پر اللہ کی، اس کی بگننگ کیا ہے؟ اولہ نطفۃ، شروع اس کا نطفہ ہے، اور آخرہ جیفۃ، اور انتہا اس کی مردار ہے، مردار، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا اینڈ ہے۔ وَلَا يَدْفَعُ حَتْفَهُ، اور اپنی موت کو ہٹا بھی نہیں سکتا اپنے اوپر سے، یہ اس کی اوقات ہے۔ شروع دیکھو، اینڈ دیکھو، اور اس کے درمیان میں کسی وقت بھی اس کو نہیں پتا کہ کب موت آ کے میری گردن کو توڑ دے، اور یہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، ایک قطرے سے، پھر وہ اچانک یکایک کھلا جھگڑالو بن گیا، جھگڑتا ہے۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 5، آیت نمبر 4 میں اللہ نے یہ فرمایا، آپ توجہ کیجئے، آیت نمبر 3 میں اوور آل فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے خلق کیا ہے اور برحق خلق کیا، یعنی بے مقصد بےہودہ نہیں پیدا کی۔ خلق السماوات والارض بالحق، پوری کائنات کی خلقت کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا، خلق الانسان من نطفۃ، یعنی پوری کائنات کا خالق جو ہے وہی انسان کا بھی خالق ہے۔ اور پھر 5ویں آیت میں وہ دیگر اہم نعمتیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اب یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے، بالعموم آج بھی انسان کی زندگی بہت سارے معاملات میں ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے، بہت ساری انسان کی غذا کی ضروریات یہاں سے پوری ہوتی، اور جس معاشرے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس معاشرے میں تو بہت زیادہ اہمیت تھی اور ایک مرکزی اہمیت تھی ان چیزوں کی جن کے نام لیے جا رہے ہیں یہاں پر۔ توجہ فرمائیں، کائنات کی خلقت کے بعد، انسان کی خلقت کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے اور کیا خلق کیا میں نے، اللہ نے، آیت نمبر 5 سورۃ النحل، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور مویشیوں کو اس نے خلق کیا۔ انعام، اونٹ، گائے بھینس، بھیڑ بکری، ان کے لیے انعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ وہ چیزیں کہ جو انسان کی زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں، ان کا دودھ، ان کے گوشت، ان کی کھالیں، اور اونٹ پر مثلاً حتیٰ کہ سامان لے کر جانا، سفر کرنا آج بھی اہم ہے۔ لیکن اگر آپ اس معاشرے کو دیکھیں جہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو بہت زیادہ اہمیت ان کی اجاگر ہے۔ تو خداوند عالم ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی نظروں کے سامنے جو اہم چیزیں ہیں ان کی طرف ہی توجہ کروا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ یہ ساری چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں، ان کا خالق کون ہے، اور اس کی طرف توجہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔
تمام قرآن کی جو نعمتوں کا ذکر ہے اس کا ہدف کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ کروانا. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس نے مویشیوں کو خلق کیا. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے. گرمی کا سامان کیا ہے؟ تم ان کی کھالوں سے اپنے لیے ایسی چیزیں بنا لیتے ہو کہ سردیوں کے موسم میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، تمہیں گرمی فراہم کرتی ہیں. انہی جانوروں کی اون ہوتی ہے، مویشیوں کی، بھیڑ وغیرہ کی، اور ان سے تم ایسے لباس بنا لیتے ہو کہ جو سردیوں کے موسم سے تمہیں بچاتے ہیں. دفء، گرمی یا گرمی کا سامان، گرمی والا لباس. ان میں تمہارے لیے گرم پوشاک، ومنافع، اور منافع، دیگر نفع کی چیزیں. ومنہا تأکلون، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، حیوانوں میں سے. تو آیت کا معنی انشاءاللہ واضح ہے. آیت نمبر 6، ابھی انہی مویشیوں کے فوائد بیان ہو رہے. یہ تو فوائد تھے، ایک اور چیز بھی ہے ان میں، اور وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فِيهَا، ان مویشیوں میں، جمال، خوبصورتی. یعنی جب تم انہیں دیکھتے ہو تو تمہیں لطف آتا ہے، تمہیں پیارے لگتے ہیں، تمہیں اچھے لگتے ہیں. اب آپ اس زمانے کا اندازہ لگائیے پہلے، اور پھر میں اس زمانے میں بھی آتا ہوں. اس زمانے میں جس کے پاس مویشی ہوتے تھے، گائے بھینس ہوتے تھے، اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، جتنے زیادہ ہوتے تھے اتنا جب وہ ان کو چرنے کے بعد جب وہ واپس آ رہے ہوتے تھے ان کو دیکھ کے اسے لطف آتا تھا، میرے اتنے زیادہ یعنی یہ جانور جو ہے میرے پاس ہے. اور ان کو جب صبح وہ دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے تھے، چرنے کے لیے بھیجتے تھے، اور وہ نکلتے تھے، وہ بھی بہت سرور دیتے. میں صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس کی پارکنگ میں کئی قیمتی گاڑیاں کھڑی ہوں، وہ جو صبح سے وہ باہر نکلتا ہے نا، اس کو دیکھ کے بھی ان کو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو گھر سے نکلتے دیکھ کے، گھر میں آتے دیکھ کے بھی اس کو انجوائے کرتا ہے. خود اس کا دیکھنا، اس کی حرکت کا اس کے لیے لذت اور سرور کا باعث ہوتا ہے. تو اس زمانے میں، اچھا یہ صرف گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں، جس کا لیول موٹر سائیکل والا اس کو موٹر سائیکل دیکھ کے مزہ آتا ہے. یعنی جس نے سائیکل دے کے موٹر سائیکل خریدی ہو، آپ دیکھیں جب وہ دیکھتا ہے باہر نکلتا ہے اور اس کی پارکنگ میں کھڑی ہوتی ہے موٹر سائیکل، اس کو احساس لذت ہوتا ہے جیسے گاڑی والے کو ہو رہا ہے. اور بعض لوگوں کو اپنا مثلا پرائیویٹ جیٹ دیکھ کے ان کو لذت اور سرور ملتا ہے. بنیاد ایک ہی ہے، تو یہ زمانے سے محدود نہیں ہے. اس زمانے میں چونکہ ان مویشیوں کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی تھی، تو پھر خاص طور پہ 2 اوقات میں جو قرآن یہاں پہ ذکر فرما رہا، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، جمال جیسے ہم اردو میں حسن و جمال کہتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے رونق ہے، تمہیں دیکھ کے اچھے لگتے ہیں. کب؟ 2 اوقات کا ذکر فرمایا. حین تریحون، جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو، کہ تو سارے کے سارے واپس آ گئے چر کے، غذا کھا کے. وحین تسرحون، اور جب صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، نکالتے ہو. ان 2 اوقات میں خاص طور پر ان کا آنا نکلنا چرنے کے لیے اور ان کی انٹرنس واپسی کے لیے تمہیں ان کو دیکھ کر بہت جمال محسوس ہوتا ہے، اچھے لگتے. خود یہ بھی ایک لذت کا سبب ہے تمہارے لیے. خالق کون ہے؟ اس کی طرف توجہ دلانا مقصود، تم خالق نہیں ہو ان کے. اور دیگر فوائد بھی ہیں ان میں تمہارے لیے. آیت نمبر 7، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور تمہارے بوجھ اٹھا کر، یہ جانور، یہ مویشی تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے علاقے تک کہ
تم اس تک پہنچنے والے نہیں تھے مگر بہت سختی اٹھا کر، بہت مشقت کر کے اپنی جان پر. یعنی اب تمہارے پاس اونٹ ہے، تم اس پہ اتنا ایک ہی دفعہ میں کافی سارا سامان لاد دیتے ہو. یہی سامان اگر تمہیں خود اپنی پشت پہ لاد کر دور تک جانا پڑتا تو تم نہیں پہنچ سکتے تھے مگر بہت ساری مشقت اٹھا کر. لیکن اللہ نے ان میں یہ صلاحیت رکھ دی. اور آپ یہ توجہ فرمائیں، جانور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وحشی ہے اور ایک وہ ہے جن کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ انسان کے سامنے رام ہو جاتے ہیں. ان پہ بوجھ لاد دو، جہاں مرضی چلاؤ، لاؤ لے جاؤ، بیچارے کچھ نہیں کرتے، آپ کی خدمت کرتے رہتے. آپ صرف انہیں کھانا کھلاتے ہو، ٹھیک ہے. بندے سے کام کراؤ، وہ کرایہ مانگتا ہے فوراً، وہ آپ سے کرایہ بھی نہیں مانگتا. اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے علاقوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. شق الانفس، جانوں پر سختی کیے بغیر نہیں پہنچ سکتے. یہ کس نے کیا ہے؟ ان ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تمہارا رب بڑا شفیق مہربان ہے. بہت رأفت، بہت زیادہ نرمی اور شفقت کو کہا جاتا ہے. یہ تو مویشی تھے. ایک اور قسم ہے حیوانوں کی جو تمہاری خدمت پر گویا کے مامور کر دیے گئے. آیت نمبر 8، والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر. بغلہ کی جمع ہے بغال، یہ خچر کو کہتے ہیں، گھوڑے اور گدھے کے درمیان کی چیز. والحمیر، حمیر گدھے، امار کی جمع ہے، امار گدھے کو کہتے ہیں. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سوار ہو. وزینتن، اور زینت، یعنی تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے. گھوڑے، خچر اور گدھے، یہ تینوں سواری کے لیے مختلف کیٹیگریز میں استعمال ہوتے تھے. اس زمانے میں عام آدمی کی سواری گدھا تھی. آج مثلا گدھے کی سواری کو ایک مذاق کی چیز سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ بعض جگہوں پر تو بعض لوگ اپنے دیہاتوں وغیرہ میں کسی کو رسوا کرنا ہو تو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے اس کو سارا گاؤں پھراتے ہیں اگر کوئی گندی حرکت کی ہو تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. گدھے کی سواری. لیکن آج بھی دیہاتوں میں یہ جو جانوروں کا چارہ وغیرہ کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، آرام سے صبح بیٹھتے ہیں اور آٹو ڈرائیو ہے، یعنی وہ بیٹھ جاتا ہے اوپر. گدھے کو پتا ہوتا ہے میں نے کہاں جانا ہے، گھر جہاں بھی جس گھر میں ہے گلیوں سے نکلے گا اپنی مرضی سے، وہ اوپر بیٹھ کے جو مرضی کر رہا ہے. آج کل مثلا موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. جو یا ٹیسلا والے آٹو ڈرائیو بنا رہے ہیں جو خود ہی چلتی ہے، یا یہ ہے کہ جہاں کا اس کو پتہ ہے آٹومیٹیکلی چلتا جائے گا اور وہاں پہ جا کر یہ رک جائے گا. گدھے کے اندر، ٹھیک ہے، جن کو مثلا جنہوں نے دیکھا ہے دیہاتوں کا ماحول، وہ چلتا جاتا ہے جہاں پہ اس کو پہنچنا اسے معلوم ہے مجھے کہاں پہنچنا. راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تھوڑا سا اوپر سے چلا جائے گا، پہنچے گا وہیں پر جہاں پہ اس کو پہنچنا ہو، بغیر کوئی بٹن پریس کیے کہ آپ نے اس کو بغیر وہ میپس پہ کوئی ڈائریکشن دیے کہ آپ نے یہاں پر یہاں پہ پہنچنا. والخیل، آپ اگر غور فرمائیں انسانی زندگی کے لیے جو چیزیں اللہ نے پرووائڈ کی ہیں، ابھی تو علم کی اور سائنس کی ترقی سے بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تب بھی انسانی زندگی کی سپورٹ کے لیے اور انسان کی جو ضروریات زندگی ہیں اور حتیٰ جو لذات زندگی ہیں اس کا سامان اس زمین پر مہیا کر دیا. اور آج بھی جو بنا رہا ہے وہ بھی اللہ نے مہیا کیا ہوا ہے. یعنی آج بھی انسان جو چیزیں بنا رہا ہے وہ
در حقیقت انسان نہیں بنا رہا. انسان صرف جوڑ توڑ کرتا ہے. بنی وہ پہلے سے ہوئی ہے اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ پہلے ہی موجود ہیں. انسان صرف ڈسکور کرتا ہے. انسان کی محنت چیزوں کو ڈسکور کرتی ہے, بناتی نہیں ہے. ایکچولی بنانا والا وہ ہے جس نے وہ چیزیں خلق کی اور ان میں وہ خصوصیات رکھی. اب یہ انسان کشف کرتا ہے. تو بیسیکلی ان کا خالق بھی اللہ, جیسے انہی آیات میں اشارہ آ جائے گا. توجہ فرمائیں. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہارے لیے زینت ہو. آج بھی لوگ ان آیات کو سمجھیں. آج بھی بعض لوگ مثلا وہ گھوڑے اپنے پاس کلیکشن رکھتے. آج انسانی زندگی میں گھوڑے کا وہ یوز نہیں ہے جو اس زمانے میں تھا. اس زمانے میں گھوڑا بہت امپورٹنٹ, بہت زبردست چیز تھی. سب سے پہلے تیز رفتار سفر کرنے کے لیے, پھر اس کا یوز جہاد میں, جنگ میں. آج گھوڑے کا وہ یوز نہیں ہے کہ آپ کراچی سے حیدرآباد گھوڑا بگا کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آج گھوڑا رائڈنگ ایک مثلا سپورٹ کے طور پر, ایک لگژری کے طور پر, ایک مثلا عمرہ کے کھیل کے طور پہ آ گئی. توجہ کر رہے ہیں. لیکن آج کے زمانے میں گھوڑے کی وہ حیثیت نہیں ہے جو جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے. اور اللہ جس کی طرف توجہ کروانا چاہ رہا ہے اس زمانے میں خاص طور پہ اس کی امپورٹنس ہے. آج گھوڑے کو دیکھ کے شاید وہ نہ فیلنگ ہو. ہاں, اگر ہم اس آیت کا جو میسج ہے آج اسے فیل کرنا چاہیں تو وہ کردار جو گھوڑا ادا کرتا تھا اس زمانے میں, آج وہ کیا چیز ادا کرتی. آپ روز صبح اٹھتے ہیں, بیٹھ کر آرام سے چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنے آفس پہنچ جاتے ہیں, پھر جناب بچوں کو اسکول لینے پہنچ جاتے ہیں, پھر آپ جناب دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں, پھر دوسرے. وہ چیز کتنی امپورٹنٹ, آپ ان کو مائنس کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے سہولیات ہیں, تمہارے یہ کام ہو رہے ہیں, یہ سب ان کو پرووائڈ کرنے والا, فراہم کرنے والا اصل میں خالق ہے. اور آپ دیکھیں اس میں اشارہ بھی کر دیا اسی آیت میں, تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہارے لیے زینت بنے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور بھی بہت سی چیزیں خلق کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گزشتہ زمانوں میں جب سائنس نے یہ اٹھان نہیں لی تھی تو قدیم علماء اس آیت سے کیا اندازہ لگاتے تھے کہ شاید آئندہ زمانوں میں اللہ اور جانور پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, اور جانور پیدا کرے گا کہ جو ان جانوروں کے علاوہ ہوں گے, ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک جانور پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا کار, ایک جانور کا نام ہوگا جہاز, ٹھیک ہے, ایک جانور کا نام ہوگا موٹر سائیکل مثلا. اور ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جاپان میں کوئی اڑنے والی موٹر سائیکل 5 لاکھ پاؤنڈ کی, اس کی انہوں نے انوگریشن کی ہے, نہ کہا اس کی رونمائی کی ہے کہ جو مثلا بڑے بہترین طریقے سے سڑکوں کے اوپر وہ پرواز کر سکتی ہے, بہت زبردست. ٹھیک ہے, اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں یہ سب شامل ہے. کیوں سب شامل ہے؟ کہ نہ ان حیوانوں کا خالق انسان تھا, نہ ہی جن چیزوں کو جوڑ کر یہ بنا رہا ہے, نہ انسان ان چیزوں کا خالق, نہ اس ہوا کا خالق ہے جو انہیں اٹھاتی ہے جب اس کی شرائط پوری کی جائے, نہ اس پانی کا خالق ہے, نہ اس عقل کا خالق ہے جسے کام میں لاتا ہے, نہ اس آنکھ کا خالق ہے جس کو دیکھ کے کام کرتا ہے, نہ اس ہاتھ کا خالق ہے جس سے یہ چیزیں بناتا ہے. کسی چیز کا خالق نہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ لہذا جو فرما رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, وہ بھی خلق کیا ہوا ہے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ بھی خلق کرتا ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے, لیکن پتہ چل جائے گا. جیسے قرآن نے دعوت فکر دی ہے اس کائنات کو کشف کرنے کی, اور وہ کشف کر کے تم اور چیزیں بنا لو.
تو وہ جو گزشتہ زمانوں کے اپنے زمانوں کے حتیٰ کہ عالم تھے ان کا گیس کیا تھا کہ جیسے گھوڑے ہیں اور خچر ہیں اور گدھے ہیں اس طرح کی سواری کی اور جانور پیدا ہوں گے، لیکن ابھی آج کے جانور میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں بیان کر دی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ تیار رہیں، اسپیس شپس اور دوسرے سیاروں پہ سفر اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کمنگ سون ہیں، یعنی آئیں گی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے وہ دنیا کے جو 2 امیر ترین افراد میں شامل ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی پرائیویٹ اسپیس ٹریول کی کمپنیاں بنائی ہیں اور ٹرپس بھی کیے ہیں۔ آہستہ، ابھی تو خیر بہت مہنگے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی ترقی کرتی جائے گی، انسان کا علم ترقی کرے گا۔ چیزوں میں صلاحیات اللہ نے پہلے سے رکھی ہوئی، انسان صرف ان کو ڈسکور کرتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے، باریک بینی سے دیکھتا ہے اور پھر انہیں اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے۔ خلق کچھ نہیں کرتا۔